میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کائنات کے مالک نے وقت کے سمندر میں کچھ لمحات ایسے چھپا رکھے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتے، مگر ان کی تاثیر پتھروں کو موم اور تقدیروں کو نور کرنے والی ہوتی ہے۔ 7 رجب سے 10 رجب تک کا یہ مختصر مگر نہایت ہی قیمتی دورانیہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہونے والی اس خاص عنایت کا نام ہے جس میں رحمت الہی جوبن پر آتی ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں لوح تقدیر پر لکھے فیصلے نرمی، کرم اور عنایت کے قلم سے بندوں کے حق میں دوبارہ مرتب کیے جاتے ہیں۔ افسوس کہ یہ گہرا راز ہر آنکھ نہیں دیکھ پاتی اور بہت سے غافل لوگ ان سنہری دنوں کو بھی کیلنڈر کے عام ایام سمجھ کر گنوا دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کا ابدی درس یہی ہے کہ خالق کائنات نے بعض زمانوں اور مکانوں کو دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے۔ جو بصیرت والا ان ساعتوں کی قدر پہچان لیتا ہے وہی در حقیقت کامرانی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ ماہ رجب کے ان منتخب ایام میں خیر و برکت کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو باقی سال بند رہتے ہیں۔ انسانی زندگی کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ دوڑ دھوپ تو بہت کرتا ہے مگر اس کی محنت کے ثمرات اس کی جھولی میں نہیں گرتے۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے راتوں کی نیند کھو چکا ہے، کوئی ازدواجی بندھنوں میں حائل رکاوٹوں سے نبرد آزما ہے، کوئی آنکھوں میں اولاد کی تمنا لیے سسک رہا ہے، کوئی قرض کے کوہ گرا تلے دبا ہوا ہے اور کوئی حالات کی بے رخی سے اس قدر شکستہ دل ہے کہ اسے اب معجزوں پر یقین نہیں رہا۔ لیکن قرآن مجید پکار کر کہتا ہے کہ رزق، عزت، قلبی اطمینان اور حتمی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب وہ قادر مطلق ارادہ فرماتا ہے تو بند گلیوں میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ ماہ رجب کا یہ پیغام ہے کہ دنیاوی سہاروں کی بیساکھیاں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف کامل یکسوئی کے ساتھ رجوع کیا جائے، کیونکہ جو بندہ رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اس کا کریم پروردگار اس کی طرف کئی قدم بڑھ کر اسے تھام لیتا ہے۔ یہی وہ مخفی راز ہے جو نصیب کو نئی جہت بخشتا ہے اور انسان کی زندگی میں ایسی تحیر خیز تبدیلیاں لاتا ہے جن کا ادراک عقل انسانی کے بس سے باہر ہے۔ سورۃ الکوثر کا نزول قرآن پاک میں ایک ایسا منفرد اور آفاقی پیغام ہے جو کمزوری کو قوت اور کمی کو فراوانی میں بدلنے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ عظیم فلسفہ سکھاتی ہے کہ اللہ جب عطا پر آتا ہے تو ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود کثرت و وسعت کے دریا بہا دیتا ہے، اور اگر وہ روک دے تو ڈھیروں وسائل کے باوجود انسان کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ کوثر محض مادی مال و متاع کا نام نہیں بلکہ یہ دل کا ابدی سکون، دعا کی فوری قبولیت، نیت کی پاکیزگی اور آسمانی نصرت کا مجموعہ ہے۔ یہی وہ روحانی عناصر ہے جو انسان کی تقدیر کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ 7 رجب سے 10 رجب تک کا یہ مرحلہ دراصل ایک الہی مہلت ہے کہ انسان اپنے بکھرے ہوئے معاملات، ٹوٹی ہوئی امیدیں اور الجھے ہوئے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اپنی بے بسی کا اعتراف کرے، اپنی لغزشوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور اس پختہ امید کے ساتھ جھک جائے کہ صرف وہی ایک ذات ہے جو اس کی قسمت کے بگڑے ہوئے حروف کو درست کر سکتی ہے۔ قرآن کریم میں بارہا یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے سخت بیزاری فرماتا ہے جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ان شکستہ دل بندوں پر خاص شفقت فرماتا ہے جو دنیا سے ٹھکرائے جانے کے بعد بھی اس کے آستانے پر امید کا کشکول لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان مخصوص ایام میں سورۃ الکوثر کو کامل اخلاص اور توجہ کے ساتھ تلاوت کرنا دل میں یہ فولادی یقین پیدا کرتا ہے کہ میرا رب تنگی کو وسعت میں، مشکل کو آسانی میں اور زندگی کے اندھیروں کو صبح نو کے اجالے میں بدلنے پر قادر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عارفین اور صاحبان علم نے ان 4 دنوں کو ضائع نہ کرنے کی بار بار تاکید کی ہے، کیونکہ ایسا موقع بار بار میسر نہیں آتا۔ جو خوش نصیب اسے غنیمت جان لیتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا رخ موڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بصیرت بھی عطا کرتا ہے کہ تقدیر کا بدلنا کوئی جادوئی عمل یا اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز بندے کے دل کی کیفیت کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ جب دل میں غیر متزلزل اعتماد ہوتا ہے، جب زبان پر گلے شکووں کی جگہ شکر اور امید کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اور جب ندامت کے آنسو اللہ کی خشیت میں بہتے ہیں، تو غیب سے ایسی مدد آتی ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رجب کے یہ ابتدائی دن ایک روحانی امتحان بھی ہیں کہ کون انہیں محض وقت گزرنا سمجھتا ہے اور کون انہیں اپنی بقا کا آخری ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اللہ کے ہاں خلوص کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور جو بندہ سچے دل سے اس کی طرف پلٹتا ہے، اللہ اس کی تقدیر کو ایک خوبصورت شکل دے دیتا ہے۔ یہ پورا عمل انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ رجب کے دن معمولی نہیں۔ سورۃ الکوثر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک انقلاب ہے، اور قسمت کوئی لکیر نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے بدلنے والا ایک حکم ہے۔ جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے وہی فلاح کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ انسان اکثر یہ غلط فہمی پال لیتا ہے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا اب وہ اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، لیکن قرآن مجید اس جمود کو توڑتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسانی تخیل سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف ہماتن گوش ہوتا ہے تو اس کے لیے ایسے دریچے کھلتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ رجب کے یہ ایام اسی خصوصی توجہ کا سندیسہ لے کر آتے ہیں۔ جب 7 رجب کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے اب تک کن مٹی کے خداؤں پر بھروسہ کیا اور کہاں کہاں ہمیں زک پہنچی، کن دروازوں سے ہمیں دھتکارا گیا اور کہاں سے صرف محرومیاں ملیں۔ تب انسان کو ادراک ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تعلیم یہ ہے کہ رب اپنے بندے کی چھوٹی سی کوشش پر بھی عظیم الشان اجر دے سکتا ہے، بشرطے کہ نیت میں کھوٹ نہ ہو اور یقین میں لرزش نہ ہو۔ رجب کے ان مبارک ایام میں یہ یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خود گواہ ہے کہ اللہ آزمائش کے بعد آسانیوں کے در کھولتا ہے۔ بہت سے لوگ شاکی ہوتے ہیں کہ دعائیں اثر نہیں کر رہی، مگر قرآن بتاتا ہے کہ قبولیت میں تاخیر دراصل بندے کی باطنی تعمیر کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ اس کے اندر سے غرور نکال کر عجز پیدا کرتا ہے، اور جب دل کا برتن پاک ہو جاتا ہے تو وہ رحمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ 7 رجب سے 10 رجب تک کا وقت اسی باطنی انقلاب کا وقت ہے۔ یہ ایام ہمیں سکھاتے ہیں کہ شکووں کے شور کو شکر کی خاموشی میں بدل دیں، کیونکہ شکر وہ چابی ہے جو بند نعمتوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ الکوثر ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اللہ جسے چاہے گمنامی سے نکال کر ایسی شان عطا کر دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بے بس کیوں نہ ہو۔ لوگ مال و منصب پر اتراتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں چھپی ہے۔ رجب کی ایام میں جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے بھولا نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے اپنی قربت کی دعوت دے رہا ہے۔ یہی احساس اسے گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لاتا ہے، جو انجام کار تقدیر میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔
قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی نصرت ہمیشہ ہنگاموں میں نہیں آتی، بلکہ کبھی وہ دل کے سکون کی صورت میں اور کبھی ان فیصلوں کی شکلوں میں آتی ہے جنہیں ہم شروع میں برا سمجھتے ہیں مگر بعد میں وہ نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اسی پوشیدہ فضل کا پیغام ہے۔ یہ ایام انسان کو رب کی رضا پر راضی ہونا سکھاتے ہیں۔ جب بندہ آزمائش میں بھی مسکرا کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی قسمت میں ایسی فراوانی لکھ دیتا ہے جو زندگی کا پورا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ یہ پورا دورانیہ محض ایک روٹین نہیں بلکہ ایک نایاب موقع ہے۔ سورۃ الکوثر محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک عظیم امید ہے، اور تقدیر محض ایک خاکہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بدلنے والا نظام ہے۔ جب 10 رجب کی شام آتی ہے تو اصل کامیابی یہ نہیں کہ تسبیح کتنی بار گھومی، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندے کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ قرآن پاک کا منشا یہی ہے کہ اللہ کے عمل کے ساتھ ساتھ دل کی نیت کو تولنا ہے۔ سورۃ الکوثر ہمیں دنیا سے کاٹتی نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے خالق سے جوڑتی ہے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ یہ ایام گزارتا ہے کہ میرا رب میرے حالات سے باخبر ہے تو اس کے اندر وہ اطمینان پیدا ہوتا ہے جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی کا عزم نہ لے کر آئے۔ رجب کے یہ 4 دن اسی عزم کی تجدید کے لیے ہیں۔ جب انسان نا امیدی کو خیر آباد کہہ کر یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو قسمت کے بند راستے خود بخود کشادہ ہونے لگتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت ان ایام میں کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ ایک ہوش مندانہ رجوع ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو بندے کو اس کے اصل مالک سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے، اور جب یہ تعلق بحال ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اللہ کی رحمت کے تابع ہو کر بندے کے حق میں کام کرنے لگتی ہے۔ ان مخصوص ایام کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایام معرفت الہی کا دروازہ ہیں۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے کٹھن مرحلے آتے ہیں جب ہر طرف دیواریں ہی دیواریں نظر آتی ہیں۔ ایسے میں سورۃ الکوثر کا آفاقی کلام ان دیواروں میں دراڑیں پیدا کرتا ہے اور بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ جس کے پاس الکوثر یعنی خیر کثیر کی عطا ہو وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ کلام اس شخص کے لیے ڈھال ہے جو مالی تنگی کا شکار ہے، اس کے لیے مرہم ہے جو ذہنی اضطراب میں مبتلا ہے، اور اس کے لیے مشعل راہ ہے جو منزل سے بھٹک چکا ہے۔ ان ایام میں کی گئی دعا صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ یہ عرش الہی کے دروازوں پر دی گئی وہ دستک ہے جس کی بازگشت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اپنے مہینے کے ان خاص ایام میں وہ اپنے بندوں پر جود و سخا کی ایسی بارش کرتا ہے کہ مردہ دلوں کی بنجر زمینیں سیراب ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تقدیر کا بدل جانا محض ظاہری حالات کا تبدیل ہونا نہیں ہے بلکہ زاویہ نگاہ کا تبدیل ہونا بھی ہے۔ جب رجب کے ان 4 دنوں میں انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور سورۃ الکوثر کے ذریعے کثرت کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اسے وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ وہ کٹھن حالات میں بھی خیر کے پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ مادیت کی قید سے نکل کر روحانیت کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کی لاج ضرور رکھتا ہے جو اس پر کامل بھروسہ کرتا ہے۔ یہی وہ لازوال پیغام ہے جو رجب کے یہ دن سورۃ الکوثر کی برکتیں اور قرآن کی ہدایات ہمارے دلوں میں راسخ کرتی ہیں۔ جب 10 رجب کی آخری ساعتیں قریب ہوں تو دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، اور اب وہ تمام معاملات جو ہماری طاقت سے باہر تھے
وہ اس عظیم ہستی کے سپرد ہیں جو کن فیکون کی مالک ہے۔ یہ 4 دن آپ کی زندگی کے پچھلے تمام برسوں کا مداوع بن سکتے ہیں اور آنے والے تمام سالوں کے لیے خوشحالی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ پس ہمت نہ ہاریں، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں اور ان روحانی گھڑیوں کی قدر کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں تاریکی سے نور کی طرف، شک سے یقین کی طرف اور زوال سے کمال کی طرف لے جاتا ہے۔